تو کافی ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب صلاۃ و سلام پڑھ دیا جائے. کیا صلاۃ و سلام پڑھ دیا جائے؟ کچھ سنیں گے یا سوئیں گے؟ سن لیجئے پھر عمل کر لیجئے اور چین سے قبر میں سوئیے گا. ندا دی جائے گی جب فرشتے آئیں گے سوال پوچھنے تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، اس نے دنیا میں جگ جگ کے رو رو کے اپنی رات گزاری ہے، اب اسے چین کی نیند آئی ہے، اسے سو لینے. اگر قبر میں چین سے سونا ہے تو پھر دنیا میں بیدار رہنا ہوگا. تو ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں یہ احساس دلا دیں کہ ہم بنگالی ہیں. تو اپنی آواز کے ساتھ جیسے خدا نے آپ کو ہمیں آواز دی ہے، ہم بھی بنگالی ہیں. تو ہم مل کر کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تفسیر لمن یقتل بالنار. امت کو سکھانا تھا ورنہ. تفسیر لمن یقتل بالنار. امت کو سکھانا تھا ورنہ. کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں. کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں. آباد تھا کرنا امت کے، آباد تھا کرنا امت کے، داراج شدہ گھر کو ورنہ. خیموں کو جلا دے انگارے، جرت یہ کہا انگاروں میں. خیموں کو جلا دے انگارے، جرت یہ کہا انگاروں میں. تفسیر لمن یقتل بالنار. امت کو سکھانا تھا ورنہ. کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہا تلواروں میں. بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد. بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو. ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہے انہی بیماروں میں. ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہے انہی بیماروں میں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ذرا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آپ نے
واقعہ کربلا کو سنا، یہ محفل سجائی، مقررین آئے اور انہوں نے اپنے انداز سے واقعات کو بیان کیا، اور واقعات کو بیان کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت مصطفیٰ پر ظلم ہوا۔ ایک ظالم قوم نے چند خدا رشیدہ بندوں پر ظلم کیا، پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، جانے لی، واقعات سماعت کی۔ یہ حادثہ جو اہل بیت اطہار کے اوپر گزرا، اس کو سننے والا ہر ایک مومن غمزدہ ہوا، آنکھیں اشکبار ہوئی۔ یوں تو قتل و غارت کا سما جب سے دنیا اور اس دنیا میں انسان آیا ہے، کسی قاتل نے کسی مقتول کا قتل کیا، قابل نے حابیل کا قتل کیا۔ قتل کا آغاز یہیں سے ہوا تو دنیا میں کوئی ایسا گوشہ باقی نہ رہا کہ جہاں پر کسی ظالم نے اپنے ظلم کی نشانی نہ چھوڑی۔ جہاں ظالم جنما اس نے ظلم کیا، لوگوں پر اتیاچار کیا، لوگوں کو قتل کیا۔ فرعون بادشاہ بنا، چند نجومیوں نے بتایا کہ اس مکھڑے والا تیری حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا، اور ابھی وہ جنم لینے والا ہے۔ تو اس فرعون جیسے بادشاہ نے بچوں کو بھی قتل کرنے سے اپنی تلواروں کو نہ روکا، اپنی تلواروں کی پیاس ان معصوم بچوں کی کلکاریوں سے بجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن خدا کا کرشمہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے محل میں پروان پھلتے چڑھتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرعون غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیز دوستو، تو جب ظلم نے اپنے سر کو بلند کیا ہے تو اسی سر کو کچلنے کے لیے کبھی موسیٰ تشریف لائے تو کبھی ابراہیم تشریف لائے، اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو جناب احمد مجتبیٰ تشریف لائے۔ عزیز دوستو، لیکن کچھ ایسے بھی ظالم ہے جو کسی کو قتل کر دیا، لیکن اس مقتول کی خبر ضروری نہیں کہ ہر انسان تک معلوم، ضروری نہیں کہ ہر انسان کو معلوم ہو سکتا ہے ہندوستان کے کسی گوشے میں کوئی اس وقت قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں خبر نہیں، لیکن قتل ہو رہا اور ہمیں معلوم نہیں۔ جان اس کی بھی جا رہی ہے، لیکن اس کی جان عظیم نہیں۔ کوئی واقعہ عظیمت کیسے پاتا ہے، ذرا سماعت کریں۔ یہ کرشمہ سازی ہے انتصاب کی، یہ کرشمہ سازی ہے انتصاب کی، نسبت کی،
جب نسبت اعلیٰ ہو تو نسبت اعلیٰ ہونے کی بنا پر، یعنی نسبت اچھی ہو تو وہ عظیم بن جاتا ہے، اور اگر نسبت بری ہو تو وہ ذلیل بن جاتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ آپ جانور لے کر آئے، اس کو لٹایا، گردن پہ چھری رکھی اور بسم اللہ اللہ اکبر، بتاؤ کیا ہوا؟ جانور قربان ہوا کہ نہیں؟ ذبح ہوا جانور؟ اب جب اللہ کے نام سے آپ نے چھری پھیری تو وہ جانور ذبیحہ ہو گیا، اب اس کا گوشت کھانا حلال ہو گیا، اور اس کی کھال بھی پاک ہوگی استعمال کرنے کے لیے۔ لیکن آپ اس جانور کی کھال کو جب نکالو گے اور اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کرو گے تو آپ کیوں نہیں لا سکتے، بلکہ اس کو خوب صاف کرتے ہو، اسے طباقت دیتے ہو، اس سے اس کی ساری گندگی کو دور کرتے ہو، چمڑا ایک دم چکنا ہو جاتا ہے، تب اسے آپ استعمال میں لاتے ہو۔ ایک جانور کی کھال آپ نے دباغت دینے کے بعد خوب پاک کر لی، اب استعمال میں لانا ہے۔ آپ اس کے دو حصے کرتے ہو، ایک جلد ساز کے پاس لے جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ ذرا غلاف تیار کرو، مجھے قرآن مقدس پر چڑھانا ہے۔ اور ایک جوتے ساز یعنی موچی کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اس چمڑے سے میرے لیے ایک جوتی تیار کرو۔ چمڑا ایک ہی ہے لیکن دو حصے کیے، ایک حصہ لے جا کر کے جلد ساز کے پاس دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ غلاف تیار کرو، قرآن مقدس پر چڑھانا، اور ایک جوتی تیار کر رہی ہے۔ اب جب غلاف تیار ہو گیا، جلد ساز کے پاس گیا تو جا کر کے کہتا ہے کہ ذرا مجھے وضو کر لینے دو، مجھے وضو کر کے لینے دو، تب میں قرآن مقدس پر یہ غلاف چڑھاؤں گا۔ وضو کرتا ہے، غلاف کو قرآن مقدس پر چڑھاتا ہے، اب صرف چڑھا کر رکھتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے لبوں سے بوسہ دیتا ہے، اپنی پیشانی پہ لگاتا ہے، اپنے سینے پہ رکھتا ہے، اپنے سر کا تاج بناتا ہے۔ اب جوتا ساز کے پاس جاتا ہے، جوتی تیار ہو جاتی ہے۔ اب جب جوتی تیار ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ لا میں وضو کر لوں، بلکہ وہ موچی سے لیتا ہے اور اسے اپنے پیروں میں پہن کر کے دیکھتا ہے اور زمین سے رونتا ہے۔ اب جسے روندا جا رہا ہے وہ چیخ پڑتا ہے، یہ دیکھ کر کہ ہم تو ایک ہی جانور کے حصے ہیں، ایک حصے کو یہ عظیمت مل گئی کہ وہ انسان کے سر کا تاج بن رہا ہے، اور ایک ذلت مجھے مل رہی ہے کہ مجھے اپنے پیروں سے روندا جا رہا ہے، میرے حصے گرد و غبار آ رہی ہے اور اس کے حصے آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے، پیشانی پہ رکھا جا رہا ہے، لبوں سے بوسہ دیا جا رہا ہے، سر کا تاج بنایا جا رہا ہے، سینے پہ رکھا جا رہا ہے۔ ہم بھی تو اسی جانور کے حصے ہیں، ہم بھی تو اسی جانور کے ایک حصے ہیں۔ جیسے ہی چیخا تو قرآن مقدس سے لپٹا ہوا وہ غلاف کہتا ہے، اے نادان سن، تجھے اس حضرت انسان کے قدموں سے نسبت ہے اور مجھے رب کے کلام پاک سے نسبت ہے۔ تو معلوم کیا چلا کہ جب نسبت اعلیٰ ہوتی ہے تو شے کو ممتاز بنا دیتی ہے، تو شے کو ممتاز بنا
بنا دیتی ہے، خود اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ اچھا اگر نسبت بری ہوتا، اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں کوئی حاجی صاحب ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے حج کیا ہو۔ حاجی صاحب کوئی ہے؟ ایک حاجی صاحب دکھے۔ اور نہیں کوئی گیا ہے؟ نہیں کوئی گیا ہے تو سن لو، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ حج کو جائیں گے۔ حج کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا جس کو جانا ہے۔ انشاءاللہ۔ کیوں حاجی صاحب دوبارہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جانا ہے، جو جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے، جو نہیں جاتا وہ بھی کہتا ہے شہر مدینہ کچھ ایسی ہی بستی ہے۔ عزیز دوستو، اب حاجی صاحب حج کے لیے گئے تو مختصر میں بیان کروں۔ حاجی صاحب کنکریوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ 3 پلر 3 ستون ہے، اور تینوں ستون پہ وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ اب حاجی صاحب سے پوچھو بھائی کیوں کنکریاں مارتے ہو، تو حاجی صاحب کہیں گے کہ یہاں ہم کنکریاں ان ستون کو نہیں بلکہ شیطان کو مارتے ہیں۔ شیطان کو کنکری مار رہا ہے، بہت پریشان کیا ہے، بڑے وسوسوں میں ڈالا ہے، بہت گناہ ہم سے کروایا ہے، آج موقع ملا ہے، آج یہ سامنے آیا، ماروں گا تو کنکریوں سے بھی کچھ حاجی صاحب تو اتنے جوش میں آ جاتے ہیں کہ جوتا چپل جو ہاتھ میں آتا ہے اس سے کھینچ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں۔ تو شیطان کو وہ بظاہر نہیں مار رہے ہوتے، شیطان اس جگہ پہ ایک مرتبہ آیا تھا، ایک دفعہ، دوبارہ کبھی اس جگہ پہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ آیا تھا جب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کے لیے لے جا رہے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو وسوسہ دینے کے لیے وہاں آیا۔ اب جو ابراہیم خلیل اللہ نے کنکری ماری تو آج تک یہ امت مار ہی رہی۔ ہم شیطان کو نہیں لیکن اس جگہ کو مار رہے ہیں۔ اس شیطان کی نسبت اس جگہ سے جب ہو گئی تو اب نحوست کی جگہ ہو گئی، اب وہ جگہ شیطان سے نسبت رکھتی ہے، اس لیے اسے کنکری مارا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارو، اگر نسبت اچھی ہو تو تمہیں عزت دلاتی ہے، اور اگر یہی نسبت بری ہو تو تمہیں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر میں فجر کا وقت ہونے جا رہا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے ہاتھ اٹھائیں۔ اور کتنے لوگ سنیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پڑھیے اللہم مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے؟
کیا لوگوں کو یہ خیال ہے خالی یہ کہہ دینا کہ اے اللہ ہم تجھ پر اور تیرے محبوب نبی پر ایمان لے آئے کافی ہوگا؟ انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور میں آپ کو بتاؤں کہ آزمائش پر حق اللہ اپنے بندوں کو ضرور بھی ضرور آزماتا ہے، اور جو ایمان لے آئے انہیں کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں تو کچھ ایسے بھی مرد مجاہد آپ کو نظر آئیں گے جو یہ کہے آمنت باللہ و رسولہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اب جو یہ کلمہ پڑھا تو انگاروں کا سیج بچھا دیا گیا، بھاری برکم پتھر ان کے سینوں پہ رکھ دیا گیا، کوڑے مار مار کر کے ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، دولت بیٹیاں بھی ان ظالموں کی اس کلمے کو روک نہ سکی۔ جتنا ظالم ظلم کرتا اتنے ہی وہ مظلوم یہ کلمہ تو دہراتے اور یہی کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلال ایمان لائے تو انہیں ان کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا، ایمان لے کے آئے، مکہ میں ہے، قیدی بنا لیے گئے، ان کی چمڑیاں ادھیڑ لی گئی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر، تو ان پر ایسی آزمائش ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی آزمائشیں دیکھو۔ طائف میں رسول پہنچے تو لہو لہان ہو گئے، احد میں پہنچے تو دندان مبارک شہید ہو گیا۔ آزمائشیں ایسی کہ فارا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے رسول نے جب اعلان کیا تو ان کے گھر والے ہی اس سے انکار کر بیٹھے، خاندان نے بائیکاٹ کیا، لیکن پھر بھی رسول اعظم نے دین کی تبلیغ نہیں کی۔ مکہ جو پیدائش گاہ ہے رسول اعظم کی، یہاں تک کہ ہجرت کرنا پڑا، مدینہ پہنچے۔ اے میرے پیارو، یہ اسلام تمہیں سجا سجایا مل گیا ہے تو آج ہمیں اس کی قدر نہیں۔ میرے پیارو، اپنے ماضی کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو، بڑا ظلم ان پر کیا گیا، لیکن پھر بھی ان سے ایمان کی دولت وہ ظالم چھین نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں رسول کی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ یہ ڈاکو، یہ لٹیرے اولاد اور مال اور جان کو تو لے سکے، لیکن ان سے ایمان کی دولت نہ چھین سکے۔ اے میرے پیارو، آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا رہا، لے رہا ہے اور لیتا رہے گا۔ اب یہ آزمائشیں کیسی ہوگی تو رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرمایا رب نے؟ کہ تمہیں آزمایا جائے گا خوف سے، جو یعنی بھوک اور پیاس سے، تمہیں آزمایا جائے گا مالوں کے ضائع ہونے سے،
تمہیں مال کے ذریعے آزمایا جائے گا، تمہیں تمہاری جانوں اور تمہاری اولادوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور جو اس میں کامیاب ہو جائے گا تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وبشر الصابرین، اور صابرین ان کو بشارت ہے، کس چیز کی؟ جنت کی۔ صابرین کو کس چیز کی بشارت ہے؟ جنت کی۔ اچھا ایک چیز یہ مجھے بتائے، دنیا کا نظام بھی دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو، اپنے چیلوں کو اسکول بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے؟ مدرسہ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے؟ آپ خود بھی پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے؟ خالی آپ کا استاد، آپ کا ٹیچر آپ کو پڑھا دے اور پڑھانے کے بعد آپ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی امتحان نہیں لیا جاتا، کہ بولو نا بھائی، سال میں امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ خالی بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دوسری کلاس پہنچ جاتے ہیں؟ بولو نا بھائی، امتحان ہوتا ہے، اور جو بچہ کامیاب ہوتا ہے اپنے امتحان میں تو اس کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ پہلی کक्षा میں تھا، اب پہلی کक्षा سے ہو کر وہ دوسری کक्षा میں پہنچتا ہے، پھر دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، پانچویں سے چھٹی، یہاں تک کہ وہ امتحانات دیتا چلا جاتا ہے اور کامیابی کے ساتھ ساتھ اس کے درجے بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، تیرے رسول پر ایمان لے آئے، تو اب ہوگا تمہارا امتحان، کیا تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں؟ جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے مرتبے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ جب مرتبے بلند ہوتے ہیں خدا کے یہاں تو کوئی ابدال بنتا ہے، تو کوئی قطب بنتا ہے، تو کوئی غوث بنتا ہے، مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مومن ہوتا ہے، پھر بعد میں کہیں جا کر کے وہ غوث و خواجہ بنتا ہے۔ اے میرے پیارو، امتحانات ہو، یہ بڑے سخت امتحانات ہیں، اللہ آزمائے گا خوف سے، بھوک پیاس سے، اللہ آزمائے گا مالوں کے ضائع اور مالوں کے نقصانات سے، اللہ آزمائے گا اولادوں کی قتل ہونے سے، اللہ آزمائے گا جانوں سے۔ یہ 5 امتحان کتنے ہیں؟ 5۔ اچھا یہ بھی آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بندے سے یہ 5 امتحان لے لے، ضروری نہیں، ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے یہ 5 امتحان لے لے، اگر اللہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے، اللہ چاہے تو تم سے لے بھی سکتا ہے۔ اے میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں ایک ایسا مہینہ رکھا رمضان المبارک کا کہ جس میں مومنین روزہ رکھتے ہیں۔ بھوک اور پیاس روزے کی حالت میں انہیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ارے بولو نا بھائی۔ لیکن سامنے چیز موجود ہو، توجہ چاہوں گا، سامنے چیز موجود ہو، آپ کے نفس کی چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ اس پر قدرت بھی رکھتے ہو، لیکن کوئی کہے کہ کھاتے کیوں نہیں، تو تم کیا کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں، اللہ کا حکم ہے اور میں اس پر راضی ہوں، اور اللہ کے حکم ہی سے میں کھاتا ہوں اور اللہ ہی کے حکم سے میں پیتا ہوں۔ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ جمع کرو،
تو ہم نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے فجر کے بعد سے مغرب سے پہلے تک مومنین روزے دار صائم نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ جمع کرتا ہے۔ کیوں نہیں کھاتا پیتا؟ تو کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حسین ابن علی جو کہ مشکل کشا ہے تو اپنی مشکل کو دور کیوں نہ کر سکے، کہ اولادیں بھوکی اور پیاسی ہے، کیوں نہیں انہیں کھانا اور پینا پانی کو پرووائیڈ کر سکے؟ کیوں وہ بھوکے اور پیاسے رہے؟ کیوں رسول اعظم نے ان کی مشکل کشائی نہ کی؟ کیوں مولا کائنات نے ان کی مشکل کشائی نہ کی؟ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل بیت اطہار کے لیے مشکل تھی ہی کب؟ یہ اہل بیت اطہار کے لیے مشکل تھی ہی کب؟ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اب یہ آپ نے بات کہہ دی مشکل ہم نے نہیں ہے تو کیا ہے؟ آسان ہے۔ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ واقعات کربلا آپ نے سماعت کیا، ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت قاسم نے اجازت چاہی، اے نواسہ رسول، شہزادہ بطول، اے ابن محترم، اے برادر حسن، ہمیں آپ اجازت دیں تو انہیں ہم نار جہنم میں پہنچا کر آتے ہیں۔ تو حضرت قاسم سے امام حسین نے کہا تھا کہ اے قاسم، تم میرے برادر کی آخری نشانی ہو۔ اے قاسم، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ میں کیسے تمہیں اجازت دے سکتا ہوں؟ اب جو اجازت نہ ملی تو پریشان ہوئے اور اپنے خیمے کی طرف گئے۔ آپ کی پھپھو نے کہا کہ تمہیں تمہارے والد نے ایک تعویذ دی تھی اور یہ تم سے کہا تھا کہ جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو ایک بار اسے کھول کر کے دیکھ لینا، ایک بار اسے کھول کر کے دیکھ لینا۔ اب جیسی ہی کھول کر کے دیکھا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، دوڑے گئے اپنے محترم کے پاس۔ اے حسین ابن علی، اب میں گزارش لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ آیا ہوں تو آپ کے پاس حکم حسن لے کر کے آیا ہوں، اپنے باپ کا حکم لے کر کے آیا ہوں، یہ لیجئے۔ اب جیسی ہی دیکھا آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کو بھوک اور پیاس سے پریشانی نہ تھی، بلکہ اگر پریشانی تھی تو امام حسین کے روکے جانے سے پریشانی تھی۔ عزیز دوستو، وہ حسین ابن علی کے نوجوان بیٹے تھے جو راہ خدا میں امت کو تر و تازہ کر دیا۔ تو ہماری پریشانی نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، ہماری اصل پریشانی ہے تو عقبہ کی پریشانی ہے، ہمیں آخرت کی فکر ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ لیکن سنو، میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ مومن یہ 30 دن روزہ رکھ کر خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا کر دیتا ہے جو ان بندوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، جو بندوں کی عید کا دن ہوتا ہے، خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ اے میرے پیارو، ذرا سوچو، جب بندہ مومن ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے اگر اللہ کے حکم پر زندگی گزارے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے۔ اب ذرا سوچو اگر جو بندہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو نہ جانے اسے خدا کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے گا۔ میرے پیارو کتنا بج رہا ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیز دوستوں، میں نے بات کی تھی نسبت کی، اگر نسبت اعلیٰ ہو تو اسے ممتاز بنا دے، لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام خود نسبتی ہے، جسے حسین ابن علی سے نسبت ہو جائے وہ ممتاز ہو جائے۔ میرے حسین کا نسب اعلیٰ، میرے حسین کا خاندان اچھوں میں اچھا، میرے حسین کے نہ والد جیسا کسی کا والد ہے، نہ والدہ جیسی والدہ، میرے حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نانا سید الانبیاء ہے، والد امام الاولیاء ہے، والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اے حسین آپ کیا ہیں؟ تو نانا حسین کے کہتے ہیں کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیز دوستوں، وہ حسین ابن علی جس کی پرورش خود نبی محتشم نے کی ہو۔ ایک دفعہ بخاری شریف میں ہے، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا گیا کہ دوش پیمبر پر دو شہزادگان تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا اور کہا کہ اے بچوں، کیا ہی اچھی تمہاری سواری ہے۔ تو حسنین کے نانا کہتے ہیں اے عمر، تمہیں سواری دکھ رہی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ اور یہاں پر ایک میں نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، نبی کا کوئی عمل یوں ہی نہیں ہوتا، بلکہ کوئی وجہ اور حکمت ہوتی ہے۔ نبی نے اپنے شہزادگان کو اپنے شانے پر بیٹھایا کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ایک شانے پہ حسن کو بیٹھایا، ایک شانے پہ حسین کو بیٹھایا، تو نبی گویا یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ ادھر سے دیکھنے والوں، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو پہلے دیکھو پھر مجھے دیکھو گے۔ اے ادھر سے دیکھنے والوں، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو دیکھے بغیر مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور سامنے سے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے یوں ہی نہیں دیکھے گا بلکہ حسن اور حسین کے ساتھ دیکھے گا۔ تو حسن اور حسین کے ساتھ میں ہوں، گویا رسول اعظم یہ بتا رہا ہے، جو حسن کے ساتھ ہے رسول اس کے ساتھ، جو حسین کے ساتھ ہے رسول ان کے ساتھ ہے، اور جو رسول اعظم کا ساتھ دے گویا اس نے رب کا ساتھ دیا۔
جس کو رب کا ساتھ مل گیا اسے ساری کائنات مل گئی. جو کائنات ایسی ملی کہ اجمیر کی دھرتی پہ انا انا کہنے والا ایک ساگر ہے. انا انا کہنے والا ایک ساگر ہے. کھینچ لیا کوزے میں، کھینچ لیا کوزے میں، سما گیا اس خواجہ کے کوزے میں پورا انا انا ساگر کھینچ لیا. تو معلوم یہ چلا کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا کی ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں ایسا کیا کہ کھینچ لیتے؟ نہر فرات کو کھینچ کیوں نہیں لیا؟ تو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو یہ یقیناً اختیار تھا. انہی کے جد اعلیٰ ہیں اسماعیل ذبیح اللہ. وہ اسماعیل کی اگر زمین پہ رکھ دیا جائے، ایڑی کو زمین پہ رگڑے تو ایک نیا چشمہ مائز وجود میں آتا ہے جسے ہم اور آپ زمزم کہتے ہیں. تو اگر حسین ابن علی کے شہزادے علی اصغر کو بھی رکھ دیا جاتا تو نیا زمزم نکل آتا. عزیز دوستو، حسین ابن علی کے اختیار میں تھا، لیکن حسین ابن علی امتحان گاہ میں تھے. امتحان گاہ میں تھے. چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن حسین ابن علی نے ایسا نہ کیا، اور نہ کرنا انہیں ساری امت کے لیے ایک آئیڈل بنا دیتا ہے. ساری امت کے لیے ایک آئیڈل بنا دیتا ہے. اے میرے پیارو، وہ حسین ابن علی جو نانا کے دین کے لیے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جب حسین ابن علی کو معلوم تھا، بچپن میں ہی شہادت مشہور ہو گئی تھی کہ شہید کیا جانا ہے، تو آپ کیوں کربلا میں علی اکبر کو لے گئے، علی اصغر کو لے گئے، قاسم کو لے گئے، گھر کی خواتین کو لے گئے، بیمار عابد امام زین العابدین کو لے گئے؟ کیوں اپنا پورا کنبہ کربلا لے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا، سنو، میرے امام کے ایسا کرنے میں حکمت ہے تاکہ زمانہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ حسین ابن علی جنگ پہ گئے تھے اور شہید ہو گئے. نہیں، بلکہ کنبے کو ساتھ میں لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی امن و شانتی کا پاٹھ پڑھانے کے لیے گئے تھے. کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو بتاؤ اپنی ساتھ اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر کے جاتا ہے؟ کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے جاتا ہے؟ کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو کوئی بیماروں کو لے جاتا ہے؟ نہیں، جنگ کی اصول یہی ہے کہ اپنے ساتھ طاقتوروں کو لے کے جاتا ہے، مضبوط لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، ساتھ اسلحہ لے کر کے جاتا ہے. لیکن حسین ابن علی نے ایسا نہ کیا. اچھا، ایک بات ذہن میں آتی ہے، ہر ایک مرد نے کربلا میں اپنا اپنا کام کیا. علی اکبر کا اپنا کام تھا، علی اصغر کا کام تھا. امام علی اوسط کا کیا کام تھا؟ بیمار کو کیوں لے کے گئے تھے؟ بھائی، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی.
سارے مرد قلندر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین کا اس کربلا کی ریت پر کیا کام تھا، کیا وجہ تھی؟ میرے پیارو سنو، امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین کیوں بچ گئے؟ یہ بھی خدا کا کرشمہ ہے اور لوگوں کو درس ہے۔ میں یہاں پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب دو پیغمبر پر شہزادگان تشریف فرما تھے تو کچھ بچوں کو اپنے اپنے سواریوں پر دیکھا تو عرض کیا کہ نانا جان ان بچوں کے پاس تو لگام ہے، ہمارے پاس تو لگام نہیں۔ تو اللہ کے رسول اعظم اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اے میرے نوازوں لو، میں اپنی زلفوں کو بکھیر دیتا ہوں تو میری زلفوں کو تھام لو، میری زلفیں تمہارے لیے لگام ہو جائیں گی۔ آج تم میری زلفوں کو تھامنا سیکھ لو، کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت کی ساری باتوں تمہارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، تمہارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی۔ اب جو حسین کربلا میں پہنچے تو امت کی باتوں حسین ابن علی کے ہاتھوں میں تھی، اب جو حسین ابن علی شہید ہو گئے تو اب حسین ابن علی کے پاس یہ باتوں کس کے ہاتھوں میں آئے تو قدرت نے انتظام کیا، انتخاب کیا امام زین العابدین، امام زین العابدین کا انتخاب ہوا۔ وہ امام زین العابدین جو بیمار ہے، شام کا راستہ ہے، بات کریں کہ امام زین العابدین بیمار ہے، جنگ میں جا نہ سکے، شہید ہو نہ سکے۔ امام کی ضرورت سب سے زیادہ تو کربلا کے بعد اہل بیت اطہار کے لیے تھی، امت کے لیے تھی کہ اب گھر کی خواتین ہیں جو رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی شہزادیاں ہیں، رسول اعظم کی نقطہ جگر ہے، نور نظر ہے۔ کل کوئی یہ نہ تانا دے دے کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے، ان کے گھر والوں کی لگام، ان کے گھر والوں کی لگام کسی یزیدی کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلیہ پسند نہ کیا کہ اہل بیت اطہار کی لگام کسی یزیدی ظالم کے ہاتھوں میں آئے۔ امام زین العابدین کا انتخاب کیا، یوں انتخاب کیا کہ شہزادیاں اونٹنی پہ ہیں، کجاوے میں ہیں، اور ساری اونٹنیوں کی لگام امام کو تھما دی گئی، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پیروں میں زنجیریں ہیں، اور اہل بیت اطہار کا وہ قافلہ کچھ اس طرح شام کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے میرے پیارو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ اسے مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کا ساتھی اگر اصحاب کو بناتا تو 100 200 150 400 سال کے بعد اصحاب ختم ہو گئے، کوئی دنیا میں باقی نہ رہا۔ تو قرآن کا ساتھی 100 200 400 سال ہی تک رہتا، پھر اس کے بعد نہ رہتا۔ اللہ کے رسول کی نظر قیامت تک ہونے والے حادثات پر تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عطرت یعنی اہل بیت مصطفیٰ کو ساتھی بنا دیا جائے کہ یہ قیامت تک ساتھ رہے گا، نہ قرآن ختم ہوگا نہ رسول کی آل ختم ہوگی۔ کل ہم 72 تھے، آج 72 کروڑ ہے۔ ظالم نے ہمیں مٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن مٹا نہ سکا۔ اے میرے پیارو، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن کا ساتھی بنایا، تو ہمیں مٹانے کے لیے پہلے قرآن کو ختم کرنا ہوگا، اور قرآن کی حفاظت خدا نے لے رکھی ہے۔
قرآن مقدس کی حفاظت خدا نے لے رکھی ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کو ساتھی بنا کر گویا کہ رسول اعظم نے اپنی آل کو قیامت تک کے لیے بچا کے رکھ دیا۔ کب تو ختم اور ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن رسول کی آل قیامت تک نہ ختم ہوگی نہ مٹے گی، انشاءاللہ باقی رہے گی، اور یہ لوگوں کے درمیان آتی رہے گی اور رسول کے دین کے پیغام کو عام کرتی رہے گی۔ اے میرے پیارو، ضرورت ہے کہ ان پیغامات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اے میرے پیارو، جو تمہیں دین کی دعوت دے، سن لیے، بات کان کھول کر کے سن لے، خواہ کوئی ہو، میرے ہی گھر کا کیوں نہ ہو، میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہیں دین کی دعوت نہ دے، تمہیں انتشار اور فساد میں مبتلا کر دے، تو سن لو، اس کی تعظیم نہیں کرنا اور اسے عزت کے ساتھ روانہ کر دینا، اس کی محفلوں میں نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہیں دین حاصل نہیں ہو۔ جس سے تمہیں دین حاصل ہو، اس سے تم دین حاصل کرنا، لیکن کبھی دین کا سودا مت کرنا۔ رسول نے تمہیں منتشر ہونے کی دعوت نہیں دی ہے کہ تم بکھر جاؤ، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ جس کا بھائی بنایا ہے، ہمیں تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم خونی رشتوں کا قتل کر رہے ہیں، بھائی بھائی کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے۔ اے میرے پیارو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو۔ آج تم بڑا دل دکھاؤ گے اور اگر تم اسے معاف کرو گے تو میں تمہیں حدیث کی روشنی میں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے 365 صفاتی نام ہیں۔ کتنے صفاتی نام ہیں؟ 365۔ اور اسی پہ منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے زائد ہے، لیکن جو میں روایت میری نظر میں ہے 365 کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 365 خدا کے صفاتی نام ہیں، اور کوئی بندہ خدا کے ان 365 صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک صفت کو اپنی صفت بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور اس کے لیے جنت واجب قرار ہوگی۔ اب سوچئے، کوئی بندہ اپنے خالق حقیقی کی صفت کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ صفت ایک اللہ کی ہے کہ وہ غفار ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، یعنی معاف کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنی بہنوں، اپنے بھتیجوں، اپنے محلے میں ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کو اگر ہم معاف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ہمیں بھی معاف کرے۔ یہ ایک بات کہی نا مولانا نے، مدثر نے، کہ امام زین العابدین نے ابن زیاد کو پانی پلا دیا۔ تو اے میرے پیارو، یہ معاف کرنا اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہی والے اس طریقے کی صفتوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو جب یہ صفتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو بندہ پھر دشمن نہیں بنتا ہے کسی کا۔ ہمیں کسی کا دشمن بننے کی ضرورت نہیں ہے، نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک دوسرے سے محبت پیدا کریں، آپ ایک دوسرے سے کو چاہے، پسند کریں، بھالو بھاسا کریں، بھائی چارگی کو عام کریں۔ یہی اسلام نے ہمیں تمہیں درس دیا ہے۔ ہمیں ٹکڑوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ کبھی دیکھا ہے
کہ وہ جو تمہارے محلے کا چپراسی ہو، وہ جو تمہارے باتھ روم اور ٹوائلٹ کو صاف کرتا ہو، کبھی دیکھا ہے کہ وہ تمہاری مسجد میں آ جائے تو تم اس کے بغل نہیں کھڑے ہوتے؟ ارے بولو نا بھائی. بادشاہ بھی ہو، اپنے وقت کا چپراسی آ جائے تو اس کے بغل کھڑے ہونے کا اسے حق ہے نا؟ تو اے میرے پیارو، کہنا یہی ہے کہ اسلام نے تمہیں یہ فرقے میں نہیں بانٹا ہے، تمہیں اسلام نے ایک جٹ ہونے کی دعوت دی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے ایک ہونے کی، ہے نا؟ اس ضرورت کو سمجھے اور ضرورت کو سمجھ کر کے ایک دوسرے سے جو نفرتیں، بغض، عداوتیں ہیں اسے مٹا دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بے ضرور کامیاب ہوں گے. اچھا، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ مخدوم اشرف مشن جو کہ آپ کا ہمارا محبوب ادارہ ہے، جو حضور اشرف الاولیاء کی آخری یاد ہے، جس کے بارے میں اشرف الاولیاء نے فرمایا تھا کہ میرے چاہنے والوں، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مشن کو دیکھتے رہو. تم اسے دیکھتے رہو گے، میں تجھے دیکھتا رہوں گا. اے میرے پیارو، حضور اشرف الاولیاء نے یہ تو نہیں دعوت دی کہ تم معاذ میاں کو دیکھتے رہنا، قادری میاں کو دیکھتے رہنا، میرے گھر والوں کو دیکھتے رہنا. نہیں، جو تمہیں مشن سے جوڑے تم اس سے جڑ جانا، اور جو تمہیں مشن سے دور کرے بس اسے برا بھی نہ جاننا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. کیوں؟ کیونکہ اشرف الاولیاء کی نگاہوں میں آنے کا بہترین ذریعہ مخدوم اشرف مشن ہے نا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دل میں مخدوم اشرف مشن کو رکھتے ہو. یہ اٹھتے بیٹھتے آپ مشن کے بارے میں سوچتے ہو، اور یہ آپ ہی لوگوں کا ہدیہ ہے، آپ ہی لوگوں کا کہ یہ قربانی ہے کہ آج مشن جو پنڈوا شریف میں جس کی بنیاد اشرف الاولیاء نے رکھی، دیکھتے ہی دیکھتے کم عرصوں میں آج وہ آپ کے پنڈوا شریف بنگال سے نکل کر خواجہ کی نگری تک پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ سن لو، میری کم عمری پہ مت جانا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج یہ خواجہ کی نگری تک پہنچا ہے، کسی نے سوچا نہیں تھا. تو اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خالی سرزمین ہند بھی پہ ہی نہیں رہے گا، اس کی شاخیں ہوں گی اور مدینہ المنورہ تک پہنچے گا. انشاءاللہ. عزیز دوستو، یہ مخدوم اشرف مشن پھلے گا بھی پھولے گا بھی انشاءاللہ. اے میرے پیارو، یہ بتائیے مخدوم اشرف مشن سے آپ کو